الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کیجئے. وأمر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کیجئے. وانہ عن المنکر، اور برائی سے روکیے. واصبر علی ما اصابک، اور صبر کیجئے اس پر جو آپ کو تکلیف پہنچے. ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے. آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے
انسان کو ایک حقیقت جامعہ بنایا ہے. اور اللہ رب العزت نے کائنات کے تمام نمونے بھی انسان کے اندر جمع فرما دیے ہیں، اور خالق کائنات کے نمونے بھی انسان کے اندر جمع ہیں. اس لیے انسان پر دو طرح کے فرائض عائد ہوتے ہیں. ایک فریضہ انسان کے اوپر عائد ہوتا ہے نمونہ کائنات کی مناسبت سے، اور دوسرا فریضہ عائد ہوتا ہے نمونہ خالق کائنات ہونے کی مناسبت سے. فرمایا کہ اللہ نے انسان میں جو کائنات کے سارے نمونے جمع کیے ہیں، ان نمونوں کی مناسبت سے انسان کے اوپر جو فریضہ عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے جھکے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی انکساری اور اپنی ذلت کا اظہار کرے، اس لیے کہ یہ محتاج ہے، فقیر ہے، اور محتاج کا کام ہوتا ہے جھکنا غنی کے سامنے. جس انسان کے پاس مال اور دولت ہوگا وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، وہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں. ہاتھ وہی پھیلاتا ہے، جھکتا وہی ہے جو محتاج ہو. اسی طرح سے یہ انسان محتاج ہے، اپنی زندگی کے اندر بھی محتاج اور زندگی کے بقا کے اندر بھی محتاج. اس کا وجود نہیں تھا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اللہ رب العزت نے اس کو وجود بخشا اور اس کو زندگی عطا فرمائی. تو زندگی کے ملنے میں، وجود کے ملنے میں یہ انسان اللہ کا محتاج ہے، اور زندگی ملنے کے بعد اس وجود کے بقا کے لیے، زندگی کے بقا کے لیے بھی یہ انسان اللہ کا محتاج ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور ایسے اسباب اختیار کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی باقی رہ سکے. تو معلوم ہوا کہ انسان خود مختار نہیں ہے اپنی زندگی کو بھی بچانے کے اندر. انسان اپنی زندگی بچا نہیں سکتا، اگر بچا سکتا تو کوئی بھی نہ مرتا، اس لیے کہ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. اس لیے زندگی کو بچانے کے لیے وہ تمام اسباب اختیار کیے جاتے ہیں کہ جس سے زندگی بچ سکے. کھاتا بھی ہے انسان، پیتا بھی ہے، بیمار ہوتا ہے تو علاج معالجہ کرتا ہے، دوائیں استعمال کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، دعائیں کرواتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ انسان محتاج ہے زندگی کے ملنے کے اندر بھی اور زندگی کے بقا کے اندر بھی. تو اس لیے
اس انسان کو جھکنا چاہیے اپنے خالق اور اپنے مالک کے سامنے جس نے اس کو زندگی دی اور جس نے اس کو اسباب عطا فرمائے. اور وہ جھکنا بھی معمولی جھکنا نہ ہو بلکہ انتہائی درجے کا جھکنا ہو، انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو، انتہائی درجے کی ذلت کا اظہار ہو. جس طرح وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ عزت والا ہے اور اتنی عزت والا ہے کہ اس کی عزت کی کوئی انتہا نہیں. اسی طرح اس کے سامنے جب انسان جھکے تو اتنا جھکے، اتنی ذلت کا اظہار کرے کہ اس سے زیادہ ذلت کے اظہار کا بھی کوئی انتہا نہ ہو. غائب درجے کا تذلل اور غائب درجے کی، انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری. اور غور کیا جائے تو جتنی بھی عبادات ہیں، تمام عبادات میں سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری اور تذلل اور ذلت کا جو اظہار ہے وہ صرف ایک ہی عبادت کے اندر ہے جسے نماز کہا جاتا ہے. کہ نماز کے اندر بندہ ہاتھ باندھ کر کے نوکروں کی طرح گردن جھکا کر کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس پر اکتفا نہیں کرتا، جھک جاتا ہے، رکوع کے اندر چلا جاتا ہے، اپنی گردن کو اور زیادہ جھکا لیتا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے. اور پھر اس پر بھی بس نہیں ہوتا، انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ محترم اور مقدس جو اعضاء ہیں وہ انسان کی پیشانی ہے، ناک ہے. سجدے میں جا کر کے اپنی پیشانی اور ناک کو زمین کے اوپر رکھتا ہے، رگڑتا ہے اور انتہائی درجے کی ذلت اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے. اور اس پر بھی اکتفا نہیں، پھر اس کے بعد اس کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، اس سے بھیک مانگتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے رب مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے، میری دعاؤں کو قبول کر دے، میری مغفرت کر دے، میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ایمان والوں کی مغفرت کر دے، مجھے رزق عطا فرما دے. اے اللہ دنیا کے اندر مجھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی حسنہ عطا فرما. دنیا کی زندگی کا انجام بھی بخیر ہو اور آخرت کی زندگی کا انجام بھی بخیر ہو. کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا. تو بھیک مانگتا ہے، اور بھیک مانگنا، ہاتھ پھیلانا، فرمایا یہ انتہائی درجے کی ذلت ہے. تو اسے فرمایا کہ وہ خالق جو انتہائی عزتوں والا ہے اس کے سامنے انتہائی درجے کی ذلت کا اظہار کرو. اور انتہائی درجے کی ذلت کا اظہار سوائے نماز کے کسی اور عبادت میں نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہے. باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ ذات کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے. مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے. ایک آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، تو اس کے اندر ذلت کا اظہار نہیں، بلکہ یہ عزت کی بات ہے، عزت کی چیز ہے، عزت کا مقام ہے. اس میں بندہ اللہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے کہ وہ موتی ہے، عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، وہ مخلوقات کو دیتا ہے.
تو یہ زکوٰۃ دینے والا، یہ صدقہ خیرات کرنے والا، یہ بھی مخلوق پہ خرچ کر رہا ہے، فقراء مساکین کے اوپر خرچ کر رہا ہے اور بے سہاروں کو دے رہا ہے، ان کا سہارا بن رہا ہے. تو فرمایا یہ کوئی ذلت کی چیز نہیں. اس لیے زکوٰۃ اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے، اس کو عبادت نہیں کہا جا سکتا ذات کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم پورا کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اللہ نے حکم دیا وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو. تو یہ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ کے اس حکم کو پورا کر رہا ہے اور اس حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے یہ عبادت بن گئی. ایسے ہی روزہ ہے، روزہ بھی اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روزے کے اندر انسان کرتا کیا ہے؟ کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، بیوی کے پاس جانا چھوڑ دیتا ہے. اور فرمایا کہ ان تمام چیزوں میں اللہ کے ساتھ مشابہت ہے کہ وہ غنی ہے، مستغنی ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ بیوی کی ضرورت. تو اللہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، فرمایا اس کے اندر ذلت نہیں ہے بلکہ یہ انتہائی عزت کی چیز. لیکن پھر کیوں روزے کو عبادت کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو. تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے جب بندے نے کھانا پینا اور خواہش نفسانی کو پورا کرنا چھوڑ دیا تو یہ عبادت بن گئی. حج ہے، حج کے اندر بندہ کچھ چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. گھر بار کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. وطن کو چھوڑ دیا. عمدہ لباس ترک کر دیا، چھوڑ دیا. خوشبوئی لگانی ترک کر دی. بہت سارے سلوک ہیں حج کے اندر، بہت ساری چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے اور گویا ایک درجے کے اندر استغنا پیدا کی جاتی. اور استغنا پیدا کرنا یہاں پر یہ بھی اللہ کے ساتھ مشابہ ہے. تو یہ بھی عبادت ہوا کس وجہ سے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے. ایک آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولنا اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ سچ بولنا یہ اللہ کی صفت ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا قول کسی کا نہیں ہو سکتا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. تو جو آدمی اللہ کے ساتھ مناسبت پیدا کر رہا ہے سچ بول کر کے، وہ ذلت والا کام تھوڑا ہی کر رہا ہے، وہ تو انتہائی عزت والا کام کر رہا ہے. لیکن اس سچ کو پھر عبادت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ سچ بول. قولوا قولا سدیدا کونوا مع الصادقین، سیدھی اور سچی بات کہو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو. تو اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے سچ بولنا عبادت ہو گئی. تو فرمایا جتنی بھی عبادات ہیں ساری کی ساری عبادات اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے وہ عبادت ٹھہرائی. لیکن تمام عبادات میں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت ہے، کہ اس کے اندر قیام ہے، جس کے اندر انسان ہاتھ باندھ کر کے گردن جھکا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. پھر رکوع کے اندر اور زیادہ ذلت کا اظہار، پھر سجدے کے اندر اور زیادہ ذلت کا اظہار، اور پھر بھیک مانگنے کے اندر اور زیادہ ذلت کا اظہار. تو صحیح معنی میں جس عبادت کے اندر عاجزی اور انکساری ہے اور تذلل اور ذلت کا اظہار ہے وہ نماز. اس لیے اللہ نے نماز صرف انسانوں کے اوپر فرض نہیں کی، بلکہ اللہ نے نماز کو تمام مخلوقات کے اوپر فرض کی ہے. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، جتنی بھی مخلوقات ہیں فرمایا ہر ایک مخلوق نے اپنی نماز کو پہچان لیا ہے. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ،
ہر مخلوق نے اپنی نماز کو پہچان لیا ہے کہ ہماری نماز کیا ہے اور کس طرح سے ہم نے نماز کو ادا کرنا ہے، وہ تسبیحہ، اور ہر ایک نے اپنی تسبیح کو، اللہ کی یاد کو پہچان لیا ہے، کن الفاظ میں اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر مخلوق کو نماز دی، لیکن انسان کی نماز میں اور دیگر مخلوقات کی نماز میں فرق یہ ہے کہ انسان مکلف ہے، انسان کو اللہ نے خطاب کیا ہے اور انسان کو اللہ رب العزت نے عقل دی، تو مکلف ہونے اور عقل ہونے کی وجہ سے، خطاب کی وجہ سے اس کی نماز میں اور باقی مخلوقات کی نماز میں فرق ہے۔ باقی مخلوقات کو اللہ نے جو نماز دی ہے، نماز کی کوئی ایک خاص حیت عطا کر دی، جیسے علماء فرماتے ہیں کہ جتنے بھی درخت ہیں ان کی نماز کے اندر قیام، وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہر وقت کھڑے ہیں ایک پنڈلی پر اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ ان کی نماز کے اندر رکوع نہیں ہے، ان کی نماز کے اندر سجدہ نہیں ہے، ان کی نماز کے اندر قاعدہ نہیں ہے، ان کی نماز کے اندر صرف کیا ہے؟ قیام ہے، کھڑا ہونا ہے۔ پھر جتنے بھی چوپائے ہیں، چار پاؤں پہ چلنے والے جتنے بھی جانور ہیں، اللہ نے ان کی نماز کے اندر صرف رکوع رکھا ہے، ان کی حیت ایسی بنا دی، تخلیق ایسی کر دی کہ وہ ہر وقت رکوع کے اندر پڑے ہوئے، ان کی نماز کے اندر قیام نہیں ہے، ان کی نماز کے اندر سجدہ نہیں ہے، قاعدہ نہیں ہے۔ اور جتنے بھی حشرات الارض ہیں، زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں، سانپ، بچھو اور اس طرح کے جتنے بھی حشرات الارض ہیں، ان کی نماز کیا ہے؟ وہ ہر وقت سجدے کے اندر پڑے ہوئے۔ وہ اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ ہر وقت اونچے پڑے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے سجدے، ان کی نماز کے اندر قیام نہیں، رکوع نہیں۔ جتنے پہاڑ ہیں ان کی نماز کے اندر قاعدہ ہے کہ وہ دو زانو ہو کر کے ہر وقت قاعدے میں، تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، قیام نہیں ہے، رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے۔ کل قد علم صلاته و تسلیمہ، ہر ایک کی اپنی نماز ہے۔ جتنے پرندے ہیں فرمایا کہ ان کی نماز کے اندر کیا ہے؟ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر اٹھنا، کبھی وہ زمین سے اوپر کی طرف پرواز کرتے ہیں اور کبھی اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح نماز کے اندر انسان کبھی سجدے میں چلا جاتا ہے، کبھی قیام کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب وہ اوپر کو پرواز کرتے ہیں تو گویا وہ قیام کی طرف جا رہے ہیں، جب وہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو وہ رکوع کر رہے ہیں، اور جب وہ پر پھیلا کر زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں تو گویا وہ سجدے کے اندر پڑے ہوئے۔ جتنے بھی فرشتے ہیں فرمایا کہ ان کی عبادت بھی دو طرح کی۔ بعض فرشتے تو ایسے کہ اللہ نے جب سے ان کو پیدا کیا وہ قیام میں، بعض رکوع میں، بعض سجدے میں، بعض قاعدے کے اندر ہیں، اور بعض فرشتے جو ہیں وہ قطار باندھے ہوئے ہیں، صف باندھے ہوئے ہیں، اور ہر وقت صف بندی کے اندر۔ جنت اور دوزخ ہے، ان کی نماز دعائیں مانگنا ہے، اللہ سے التجائیں کرنا ہے۔ جنت اپنی التجا کر رہی ہے، جہنم اپنی التجا کر رہی ہے۔ جنت اللہ سے سوال کر رہی ہے، اللہ مجھے آخرت کے اندر بھر دینا، خالی نہ رکھنا۔ جہنم اپنی جگہ پہ سوال کر رہا ہے، اللہ مجھے آخرت میں بھر دینا، خالی نہ رکھنا۔ اور اللہ کا دونوں سے وعدہ ہے کہ میں دونوں کو بھر دوں گا، جنت کو بھی اور جہنم۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جب آخرت میں اللہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو داخل کر دیں گے، سوال کریں گے جہنم سے کہ تم بھر چکی ہو، تو جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اے اللہ اور چاہیے، اور چاہیے۔ نافرمان اگر باقی ہیں تو اور بھیج دیجیے، ابھی میں بھری نہیں ہوں، یہاں تک کہ پہاڑ جہنم کے اندر جھونک دیے جائیں گے۔
اور پتھر جہنم کے اندر جھونک دیے جائیں گے، دریات جہنم کے اندر جھونک دیے جائیں گے، لیکن وہ بھرے گی نہیں۔ تو فرمایا کہ آخر میں اللہ رب العزت اپنا پاؤں مبارک اس کے اوپر رکھیں گے جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہوگا، تو اس وقت وہ کہے گی قد قد، اے اللہ بس بس، بے کرمی کا، تیرے کرم کی اور تیرے رحم کی قسم، اب میں بھر چکی۔ اس وقت وہ سمجھے گی، جنت کے اندر جنت کو داخل کیا جائے گا، پھر بھی جنت خالی رہے گی، جنت کے محلات خالی رہیں گے، شہر اور بستیاں خالی رہیں گی۔ اللہ سے سوال کرے گی، اللہ بھری نہیں، اللہ نئی مخلوق پیدا کریں گے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اس سے جنت کو بھر دیں۔ تو جنت اور جہنم کی نماز کے اندر دعا ہے، سوال ہے، بھیک مانگنا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو جس طرح حقیقت جامعہ بنایا کہ ساری کائنات کے نمونے اللہ نے اس انسان کے اندر جمع کر دیے، اسی طرح اللہ نے انسان کو جو عبادت دی، جو نماز دی، وہ بھی ایسی کہ سارے نمونے عبادت کے، جتنے مخلوقات کی عبادتیں، وہ ساری عبادتیں اللہ نے اس انسان کی عبادت کے اندر جمع کر دی نماز کے اندر، کہ فرشتوں جیسی سب بندی بھی ہے، درختوں جیسا قیام بھی ہے، اور چوپاؤں جیسا رکوع بھی ہے، اور خشرات الارض جیسا سجدہ بھی ہے، اور جنت اور جہنم جیسا سوال بھی ہے، اور پہاڑوں جیسا قاعدہ بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔